بلال صاحب، بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس موقع پہ ظاہر ہے کہ خطرہ تو ہے، تو اس صورت میں تمام قیادت قومی ایک پیج پہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر حکومت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر اپوزیشن بھی ہو سکتے ہیں، تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے. تو ابھی تو کافی انٹریکشن بھی بڑھا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کی بلاول صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کے بھی بڑے مفید اثرات سامنے آنے والے ہیں. باقی بھی ادھر ادھر کوئی رابطے کیے جائیں گے؟ جی دیکھیے، یقیناً جی، آئی تھنک ایک تو آج عوام کو آگاہ کیا گیا. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات بھی کی جب پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ایک اعلامیے کے علاوہ پریس کانفرنس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وزراء کا ساتھ بیٹھ اور وزراء سامنے بیٹھ کے اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری عوام کو اعتماد میں لینا، اور اس میں بشمول جو ہمارے سیاسی، چاہے وہ الائز ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہے، سب کو. تو دیکھیے جی، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کوئی بھی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی ایشو، اس میں تو بالکل بھی آلویز وانٹ ایوری ون آن دا سیم پیج. آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 18 کے درمیان بھی نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا، انہوں نے لیڈ کیا اس پروسیس کو. ریممبر کہ کراچی میں امن اس کے بعد، اور اس میں عوام اور پولیٹیکل فورسز ساری یکجا تھی اپنی افواج کے پیچھے، جس کے نتیجے میں رد الفساد و ضرب عضب ہوئے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں، دیکھیے اب میں اس لیے آج اس موقع پر اس کے اوپر ہم نے پولیٹیکل اس میں زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر ہم یہ جو سیکورٹی بریفنگ ریسنٹلی ہوئی تھی، اس کا بھی یہی مقصد تھا. بہتر ہوتا کہ سب وہاں پر موجود ہوتے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور ہونا چاہیے تھا. تو آج بھی دیکھیے اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو ہرگز بھی کسی قسم کی تفریق نظر نہیں آنی چاہیے. اور بالکل آئی تھنک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو پاکستان کے ساورنٹی میں بلیو کرتا ہے، وہ یقیناً آج اپنی افواج اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا. اچھا جنرل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم جو شملہ معاہدے کے حوالے سے پاکستان نے کہا کہ ہم اس کو بھی معطل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ یعنی کہ اس سے کیا حاصل ہوگا پاکستان کو؟ اگر دیکھیے، جب ہم انٹرنیشنل فورم میں جاتے تھے اور بات کرتے تھے کہ یو این کی اتنی درجن سے زیادہ ریزولوشنز ہیں، اس میں یونائٹڈ نیشنز کو آ کے یہاں پلیبسائٹ کرانا چاہیے، تو اس پہ انڈیا اس کو کاؤنٹر کرتے تھے کہ نہیں جی، 72 کے بعد تو یہ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، ہم کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کریں گے، تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کر سکتے، ہمیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور آپ کا ایگریمنٹ ہے جی، ٹھیک ہے، یون ریزولوشن تو کھڑی ہے، لیکن اب بعد میں آپ نے کر لیا ہے، لاٹ آف واٹر ہیز فلون انڈر دی برجز، اور آپ نے ایک بائی لیٹرل اس میں دیا ہوا ہے، تو بائی لیٹرل بات کریں. ہم تو اس وقت ایسے بائی لیٹرل بات بھی کریں. انڈیا تو نہ تو یو این ریزولوشن کے تحت بات کرتا تھا، نہ بائی لیٹرل بات کر رہے تھے. تو ہمیں انہیں کہا کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اور ہماری جو جغرافیکل لوکیشن اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، وہ آپ سے بہت بہتر ہے. آپ تو ساؤتھ میں ہیں، جتنی آپ نے ابھی دیکھیں گے، آپ جو فلائٹس ان کی چلیں گی، تو اگر چاہے ایئر اسپیس ہے، چاہے ٹریڈ ہے، ہمارے سے ہو کے ان کا گزرتا ہے. اور دیکھیں، جنگوں سے ملا کسی کو کچھ نہیں. اگر ہم وہی ریٹورک کریں گے جو پچھلے 77-78 سال سے کرتے آئے، پھر تو یہ خطہ ایسے ہی رہے گا. اور یہ میرا خیال ہے انڈین عوام کو پریشر ڈالنا چاہیے اپنی بی جے پی گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان امن کی بات کرتا ہے، اور ہمیشہ آپ نے ان پہ اٹیک کیا ہوا ہے. اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے ثبوت دو، آپ ثبوت ہی نہیں دے رہے. بلال صاحب، ایک اور چیز میں کہہ رہا تھا کہ ایسی جو سچویشنز ہوتی ہیں، جیسے بھارت میں ایک چیز میں دیکھا کہ وہاں پر تمام ٹی وی چینلز ہوں، تمام شخصیات ہوں، سوائے ایک دو کے، وہ سب ایک ہی چیز، یہ جانتے ہوئے کہ غلط ہیں لیکن وہ ایک ہی چیز کی پرچار کر رہے تھے. پاکستان میں جہاں پر زیادہ تعداد یوتھ کی ہے، ینگسٹرز ہیں، خاص طور پہ 30 سال سے کم عمر کے کافی نوجوان، 60% سے زائد وہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، یا جو جذبہ آپ کے یا ہمارے اندر بچپن سے پایا جاتا تھا وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے؟ یا خاص طور پہ میں جیسے ایکس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹویٹر کو جو سابقہ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہاں پر کچھ لوگ اس طرح کے کامنٹس کر رہے تھے جو ابھی اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاؤ کین وی ٹیکل دیٹ؟ ہاؤ کین وی ہینڈل دیٹ؟ دیکھیے، جیسے کہ میں سب سے پہلے تو جی میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا کہ چاہے پاکستان کے بزرگ ہوں اور جوان ہوں، آئی تھنک ایوری ون لوز پاکستان، اور ہم سب اس پاکستان کے وجود، اس کے قیام رہنے، اس کی سیفٹی، ساورنٹی کے اوپر تو میرے خیال سے سب متفق ہیں. اور میں یہ بالکل، تو میرے خیال سے آج کا جو یوتھ ہے وہ اتنا ہی، یا ہم سے کم از کم اتنا ہی پیٹریوٹک ہوگا جتنا میں ہیں، آپ ہیں، جنرل صاحب ہیں. ہم سب پاکستان، ہم سب کی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، ہمارا گھر ہے جی، ہماری مٹی ہے. مگر دیکھیے، ہوتا یہ ہے جس طرح کے انفارچونیٹ معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان دا ایج آف مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن، آئی تھنک، اینڈ دس از ویئر
that campaign is run from across the border as well. دیکھیے تو وہ اس میں پھر اس طرح کے کامنٹس کبھی کبھی گارب میں کہ یہ کوئی پاکستانی کہہ رہا ہے، حقیقتاً کوئی اور کہہ رہا ہوگا، یا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلا کے کچھ نیگیٹو کامنٹس پرووک کرنا ہو سکتے ہیں. جی مائنڈ پولوٹ تو دنیا بھر اس کے ساتھ ٹیکل کریے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں پر ہمیں بالکل ڈپلومیٹک سطح پہ اور ملٹری سطح پر ہم وی اسٹینڈ ریڈی. یہ بھی جنگ ہم آج لڑ بھی رہے ہیں اور ہمیں آئندہ لڑنی ہوگی. یہ آج کل کی دنیا کی حقیقت ہے. تو یقیناً ہمیں اس جھوٹ کا جواب سچ سے دینا ہوگا، اور اسی ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ آپ کا پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا ہو، آپ کے واٹس ایپ گروپس ہوں، آپ کے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، ایکسیٹرا، ٹک ٹاک. آل آف دیز پلیٹ فارمز ناؤ میٹر، اینڈ یہ سارے میڈیاز آف ڈسیمینیشن ہیں، اور ہمیں ان سب کے اوپر یقیناً اپنا سچ بولتے رہنا ہوگا تاکہ نو مائنڈز گیٹ پولوٹیڈ، تاکہ کسی بھی سطح پر جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے ان کا، چاہے میڈیا سے ہو یا اسٹیٹ کا ہو، جو کہ آج بھی وہ کر رہے ہیں اس واقعے پہ. یہ دس از پروپیگنڈا جہاں پہ آپ پاکستان پہ الزام لگا کر ایک ان نیسیسری انجسٹیفائڈ ایکشنز لے رہے ہیں. تو اس کا جواب ہمیں سچ میں دینا ہوگا تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جو آپ ٹویٹر پر کہہ رہے ہیں. یا اگر کوئی پاکستانی کا گارب استعمال کر کے یا پاکستانی کا دعویٰ یا پاکستانی پریٹینڈ کر کے، پاکستانی ہونا پریٹینڈ کر کے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو ایکسپوز بھی کر سکیں اور اس کے افیکٹ کو نلیفائی کر سکیں. یہی وہ وقت ہے جب آپ لائن ڈرا کر سکتے ہیں نا کہ ویسے سیاسی معاملات پر کسی کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، جی لیکن قومی سلامتی کے معاملے پر اگر کوئی دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے تو جی بالکل. جی دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے یہ اس کے اوپر تو کوئی دو رائے، ہم ہمیشہ یہی کہتے آتے ہیں کہ اور چیزوں پہ ڈفرینسز اور چیزیں ہو سکتی ہیں. اس معاملے پر جہاں پہ آپ کی انڈیا کے ساتھ جو چلیں، جو بھی ایک اسکلیشن ہے یا ان دا پاسٹ رہی ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی دیکھیے میرے خیال سے اس میں کوئی ifs and buts کا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے اندر جو بھی ٹیررسٹ ہو یا دہشت گرد کا سمپتھائزر ہو، اس کی میرے خیال سے ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کا جواز بنانا چاہیے. اس لیے جب یہ BLA کا حملہ جعفر ایکسپریس پہ بھی ہوا تھا تو جب لوگوں نے کچھ آپ کہہ لیں ریزرویشنز کو، بلوچستان کے کچھ ایشوز کو اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہم جیسوں نے اس لیے آپ سامنے آ کے یہ بات کی تھی کہ اگر مگر کا ٹائم جو شخص ایک ریل گاڑی کو پکڑ کے پاکستانی شہریوں کو یرغمال بنائے گا اور شہید کرے گا تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ علیحدہ ہیں، اس کو اس کے ساتھ لنک آپ نہیں کر سکتے. اور دہشت گردوں کو ہمیشہ دہشت گردوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا اور آڑے ہاتھوں لیا جائے گا.